يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورہ بقرہ آیت 183 اور 184 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے ان دونوں آیتوں میں ارشاد فرماتا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، ویسے ہی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، ہاں، لیکن تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس مدت کو مکمل کر لے، اور جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھتا ہو تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور جو خیر کے کاموں میں زیادتی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے روزے کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، وہ تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، واجب کر دیے گئے ہیں۔ صیام اس کا معنی رکنے کا ہوتا ہے، اسی لیے عربی میں جو گھوڑا کھانے پینے سے رک جاتا ہے اسے فرس صائم کہا جاتا ہے، رکا ہوا گھوڑا۔ اور شریعت اسلامیہ میں صیام کے معنی ہوتے ہیں روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جماع اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا جو روزے کو باطل کرنے والی اور توڑ دینے والی ہوا کرتی ہے۔ روزہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سن 2 ہجری میں مسلمانوں پر فرض ہوا۔ مدینہ میں آنے کے بعد ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اسلام کے تفصیلی احکامات نازل کیے گئے، جیسے قصاص کا احکام ہے، روزے کے احکام ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے کئی احکامات یہ مدینہ میں آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیے گئے۔ اس سے پہلے مکی جو زندگی تھی، جو مکی دور تھا، اس میں خاصتاً 3 موضوعات کے متعلق گفتگو ہوتی تھی، ایک توحید، ایک رسالت اور ایک آخرت۔ مکہ کے 13 سالوں میں جب یہ تینوں موضوعات پر اچھے سے گفتگو ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں ان تینوں کے معنی رچ بس گئے تھے، تو پھر مدینہ میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے دوسرے احکامات نازل فرمائے۔ تو روزہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ روزہ فرض قرار دیا گیا، تو یہ روزہ آخر کب رکھا جائے اور اس کی کتنی مدت ہو؟ تو اس آیت میں تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان نہیں فرمایا، صرف اللہ نے کہا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، اس میں تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ ایک شکایت ابھی موصول ہوئی ہے، یہ شکایت ہم لگاتار
2 دن سے سن رہے ہیں، یہ شکایت ہماری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں کی طرف سے ہے، وہ یہ کہ تراویح تو بفضلہ تعالی آپ سب ادا کر رہی ہیں، لیکن تراویح کے بعد کا جو وقت ہے اس میں کچھ خواتین درس سننا چاہتی ہیں، لیکن انہی کی کچھ جو دوسری بہنیں ہیں وہ شاید کچھ بات چیت میں لگی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو خواتین علم حاصل کرنا چاہتی ہیں اور درس و تدریس میں بیٹھنا چاہتی ہیں وہ بھی متاثر ہیں۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی اپنے ساتھی کو خیر کی راہ دکھائے تو اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا جتنا عمل کرنے والے کے لیے ہوگا۔ اور اس کے بعد کے ٹکڑے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی اپنے بھائی کو برا راستہ دکھائے تو جتنا برائی پہ عمل کرنے پر گناہ ملا کرتا ہے، برا راستہ دکھانے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملا کرتا ہے۔ تو ہم نیکی کمانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں، دوسروں کو تکلیف دے کر دوسروں کو بھی دینی مجالس سے پھیرنے والے نہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اصلاح کرے۔ تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض قرار دیے، لیکن اس کی مدت اس آیت میں نہیں بتائی گئی کہ کتنے دن روزے رکھنے ہیں اور کس مہینے میں روزے رکھنے ہیں۔ تو آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور اسی آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالی نے کہا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب تم میں سے جو کوئی آدمی اس مہینے کو پالے تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ تو رمضان کے سارے مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض قرار دیے گئے۔ اور آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض ہیں ویسے ہی فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر اللہ نے روزے فرض قرار دیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی صرف اتنی بات کہہ دیتا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے، بات کافی تھی۔ اللہ کا حکم تھا، سارے کے سارے اس پر عمل پیرا ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر ویسے ہی روزے فرض ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ تو اس ٹکڑے کی کیا وجہ ہے؟ تو مفسرین اس کی 2-3 وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر جو حکم نازل فرمایا، اس امت پر جو تکلیف اللہ تبارک و تعالی نے ڈالی ہے، روزوں کا جو امتحان ہے، سب کو پتہ چل جائے کہ یہ امتحان صرف اسی امت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس سے پہلی امتیں بھی گزری ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے امتحان سے آزمایا ہے۔ اگر کسی امتحان میں سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر اس میں سے کسی کو اس امتحان کی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ایک آدمی پر مشقت ڈال دی جائے اور سارے لوگوں کو اطمینان کے ساتھ چھوڑ دیا جائے اور انہیں آرام کرنے دیا جائے تو جس کے کاندھوں پر مشقت ہے، بوجھ ہے، وہ بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے اور وہ سب سے بڑا مظلوم اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ بات صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا امتحان لے رہا ہے، یا روزوں کی مشقت صرف تم برداشت کر رہے ہو، بلکہ تم سے پہلی امتیں گزر چکی ہیں جنہوں نے روزوں کی مشقت برداشت کی، اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے ذریعے سے انہیں آزمایا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ تم سے پہلی امتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض قرار دیا، وہ نیکیوں میں آگے نکلے ہوئے ہیں، اب یہ موقع تمہارے لیے ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ تبارک و تعالی نے تم میں سے ہر قوم کے لیے ایک راستہ، ایک طریقہ، ایک شریعت مقرر کر دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو ایک امت بنا دیتا، سب کے لیے ایک حکم ہوتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو بنا دیتا۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس چیز کے ذریعے سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ ہر ایک کے لیے حکم الگ الگ، شریعت یہ ہر کسی کی آزمائش ہے۔ آخر کی آیت میں اللہ نے کہا
فاستبقوا الخیرات، شریعتیں الگ الگ ہے، تمہیں مسابقہ کرنا چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرنا، یہ ہمارا ایک مقصد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض قرار دیے، ویسے ہی اللہ نے ہم پر بھی روزے فرض قرار دیے تاکہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مسابقہ کیا جائے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اور امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ ایک بات کہتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ اللہ نے پچھلی امتوں میں روزے فرض کر دیے، اس امت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض قرار دیے، اور اس کے لیے پچھلی امتوں کا حوالہ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں جو عبادتیں تھیں اللہ تبارک و تعالی خاص امت محمدیہ پر ان عبادتوں کے ذریعے سے اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہے۔ پچھلی امتوں کی جو عبادتیں تھیں وہ تھیں، لیکن امت محمدیہ میں وہ تمام عبادتیں تکمیل تک پہنچے گی، اس کے ذریعے سے اس امت کی فضیلت ثابت ہوگی، اس امت کا امتیاز ثابت ہوگا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا اس امت پر خاص فضل ہے، خاص احسان ہے۔ اسلام میں روزوں کی بڑی اہمیت ہے، روزہ اسلام کی بنیاد ہے، جیسا کہ معروف روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 رکنوں پر اسلام ٹکا ہوا ہے۔ پہلا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، دوسرا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اس کا بڑا کردار ہے۔ اب جو آدمی روزوں کو معمولی سمجھتے ہوئے اسے ترک کر دے تو گویا کہ اس انسان نے اسلام کی ایک بنیاد کو ٹھکرا دیا، وہ آدمی اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن کو چھوڑنے والا ہے، ایک رکن کو معمولی سمجھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے۔ روزے کے بڑے فضائل آئے ہیں، بڑے فضائل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزی به والصیام جنہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا۔ اور روزہ کیسا عمل ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے، والصیام جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی روزہ رکھے وہ گندی گفتگو نہ کرے اور نہ چھیچورا پن کرے، اور اگر کوئی آدمی تم سے لڑائی جھگڑا کرے تو تم کہو کہ میں روزے سے ہوں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک جو عطر ہے اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کہتے ہیں کہ روزے دار کے لیے 2 فرحتیں، 2 خوشی کے موقع ہوتے ہیں۔ ایک موقع جب وہ افطار کرتا ہے، وہ اس کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور ایک موقع وہ ہوگا جب وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے کے ثواب کے ذریعے سے اس انسان کو خوش کر دے گا۔ روزے کی فضیلت ہے، اور کل قیامت کے دن روزے داروں کے لیے ایک الگ اعزاز ہوگا، انہیں جنت میں بلایا جائے گا تو ایک الگ دروازے سے بلایا جائے گا جس کا نام باب الریان ہے، روزے داروں کا دروازہ۔ ندا لگائی جائے گی، روزے دار کھڑے ہوں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس دروازے سے روزے داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، اور جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ دوبارہ بند کر دیا جائے گا۔ روزے داروں کا اعزاز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فضیلت رکھی ہے، انہیں اعزاز ملنا چاہیے، یہ دوسروں سے ممتاز ہیں، ان کا ترہ ہے، یہ روزے دار ہیں، اللہ تبارک و تعالی خاص دروازے سے انہیں مدعو کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ والصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آیت میں کہا کہ روزہ تم پر کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ علیہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں فعل طاعته سبحانہ وتعالی واجتناب معاصیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقوی ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کو خوش کرنے والا ہے اس کی طرف آگے بڑھنا، ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کھینچ کر لانے والا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقوی ہے۔ اور ہر آدمی کو متقی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تقوی ہی وہ عظیم سبب ہے جو زیادہ سے زیادہ انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن سب سے زیادہ کون سی چیز آدمی کو جنت میں داخل کرے گی؟ نبی علیہ السلام نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، وہ چیز جو سب سے زیادہ انسان کو جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر ہے اور اچھے اخلاق ہیں۔ یہ دو اعمال ایسے ہیں جو کثرت سے لوگوں کو جنت میں داخلہ دلوا دیا کرتے ہیں۔ اور یہ تقوی اور یہ روزہ جہنم سے آڑ ہیں۔ والصیام جنہ، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے کہا، یہ اسی لیے ہے کہ آدمی دنیا میں اپنے آپ کو روزے کی وجہ سے گناہوں سے دور رکھتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس انسان کو جہنم سے دور رکھے گا۔ جس طرح اس کا روزہ دنیا میں گناہوں سے ڈھال ہے، آدمی اور گناہوں کے درمیان میں اس کا روزہ آ جاتا ہے، ڈھال بن جاتا ہے، ویسی کل قیامت کے دن انسان کا روزہ اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں آ جائے گا اور وہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، جیسا کہ امام شرقاوی رحمہ اللہ علیہ کا قول بھی بڑا مشہور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فلما کف الصائم نفسه عن المعاصی فی الدنیا کان سترا له من النار، جب آدمی دنیا میں روزے کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ تو والصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، یہ تقوی پیدا کرتا ہے آدمی کے اندر گناہوں سے بچنے کا، اور جب آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بھی بچا دیتا ہے۔ روزے اور تقوی میں بڑا تعلق ہے۔ جو آدمی روزے کا اہتمام کرے وہ آدمی متقی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کتب علیکم کما کتب علی الذین یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزے کی فرضیت کا مقصد تمہارا تقوی ہے، تو ایسے کیسے آدمی روزے سے متقی ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ تو اس کے جوابات بھی بہت سے ہیں۔ سب سے پہلی بات، روزے سے آدمی متقی ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ جو آدمی روزے میں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اس کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے حرام تو حرام، کئی حلال اشیاء سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ کئی حلال چیزیں، کھانا پینا اس کے لیے حلال تھا، بیوی سے ملاقات کرنا اس کے لیے حلال تھا، دوسری چیزیں اس کے لیے حلال تھی، لیکن بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر وہ اپنے آپ کو حلال چیزوں سے دور رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بچنا ہے، اور یہی تو اصل تقوی ہے، پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات کہ جو آدمی روزے میں ہوتا ہے ہمہ وقت اپنے ذہن و دماغ میں یہ احساس رکھتا ہے کہ ایک ذات ہے جو میری نگرانی کر رہی ہے، اور وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اتنی تمازت دھوپ کی ہے، پیاس اپنی شدت پر ہے، ہم وضو بناتے ہیں لیکن منہ کے اندر کا پانی اگر ایک قطرہ گلے کے نیچے نکل جائے تو کون دیکھنے والا ہے؟ بازو والے کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس کے باوجود ایک قطرہ گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ یہ احساس، یہ تقوی کا احساس ہے۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرنا، یہ تقوی کا مقصد ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اتقوا اللہ حیثما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جہاں کہیں ہو، لوگوں کے درمیان میں ہو، اکیلے میں ہو، خود اپنے دل میں ہو،
ہر حال میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور یہ مقصد تقوی کے ذریعے سے بڑی آسانی سے حاصل ہوتا ہے کہ آدمی ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور اسی طرح تقوی کا اور روزے کا جو تعلق ہے وہ یہ کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس کے خون کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی معروف روایت ہے، ہر آدمی کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے، اور جب وہ دوڑتا ہے تو اپنا اثر بھی انسان کے جسم میں چھوڑتا ہے، وہ اسے برائی کی طرف، بدی کی طرف کھینچتا ہے۔ روزہ اس کے اس عمل کو توڑ دیتا ہے اور شیطان کی گرفت کو انسان کے جسم پر کمزور کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج فإن لم واحسن للفرج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھنے والا ہو وہ نکاح کر لے۔ نکاح اس انسان کے نگاہوں کو محفوظ رکھتا ہے، نگاہوں کو جھکا دیا کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے جو کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس انسان پر روزے ہیں، فعلیہ بالصوم، وہ روزوں کا اہتمام کرے، روزوں کے ذریعے سے اپنے اندر پیدا ہونے والی جو ہیجانی کیفیت ہے وہ بڑی آسانی سے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو شیطان کی جو گرفت انسان کے جسم پر ہوتی ہے، روزہ اس گرفت کو توڑتا ہے، اور اس گرفت کو توڑنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ جتنی گرفت انسان کے جسم سے ٹوٹتی جائے گی، بندے کا تقویٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اتنا ہی اس کے دل میں پیدا ہوتا جائے گا۔ اور اسی طرح روزے کا اور تقوی کا ایک بڑا گہرا تعلق یہ بھی ہے کہ روزہ جب آدمی رہتا ہے، اچھے گھرانے کا ہو، جو سال بھر کھاتا پیتا ہو، عیش کی زندگی گزارتا ہو، اور وہ صبح فجر سے لے کر نماز مغرب تک بھوکا پیاسا رہے، تو اسے اپنے غریب بھائیوں کا احساس ہوگا، وہ غربا کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرے گا، اور وہ ان کی مدد کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا، اور وہ ان کے لیے نرم پہلو اختیار کرے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو اسی بات کا حکم دیا، اور یہ تقوی کی خصلتوں میں سے ایک اہم خصلت ہے۔ اور اسی طرح ایک آخری بات، جب آدمی روزے کی حالت میں رہتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اور جس انسان کی نیکیاں جتنی زیادہ ہوگی وہ انسان اتنا ہی متقی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا مانا جائے گا، اور جس انسان کی نیکیاں جتنی کم ہوگی وہ آدمی اتنا ہی تقوی میں اپنے آپ کو پیچھے کرنے والا ہوگا۔ تو روزے کا اور تقوی کا بڑا گہرا تعلق ہے، ہم میں سے ہر آدمی اس تعلق کو بڑی آسانی سے محسوس کر سکتا ہے۔ کل تک جو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ پاتا تھا، وہ روزے کی وجہ سے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے، یہ اس کے تقوی کی وجہ سے۔ تو روزے کے بڑے فوائد ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، روزے کے چند دن ہیں، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں اپنے روزوں کی تکمیل کر لے۔ تو جو آدمی مریض ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے چھوٹ ہے کہ وہ آنے والے سال سے قبل اگر صحت پا لے تو اپنے روزوں کی تکمیل کر لے۔ یا اسی طرح جو انسان سفر پر ہے، سفر بڑی مشقتوں والا ہوتا ہے، اور سفر یہ انسان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ایک آدمی کو دیکھا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگ اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مسافر ہے اور روزے سے ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس طرح روزہ سفر میں رکھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو کوئی نیکی نہیں دے گا، وہ مشقت میں ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رخصت ہے، وہ رخصت پر عمل کرے۔ ایسے دنوں میں آدمی اپنا خیال رکھے، اور جب آگے چل کر اسے وقت ملے تو وہ بآسانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت پر عمل کرتے ہوئے روزوں کی تکمیل کر لے، اس کی قضا کر لے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو آدمی مشقت کے ساتھ روزے رکھے تو اس کے لیے ایک مسکین کا کھانا ہے۔
مشقت کے ساتھ روزے، یا تو ایسا مریض جس کے صحت یاب ہونے کی امید ہی ختم ہو جائے، بہت زیادہ عمر کے آخری حصے میں پہنچنے والا، یا اسی طرح کوئی دوسری مودی بیماری کا شکار آدمی جس کے بارے میں غالب گمان یہی ہو کہ اب یہ اسی حالت میں رہنے والا ہے، یا اسی طرح وہ عورت جو ایک رمضان میں حمل میں ہوتی ہے، دوسرے رمضان میں مرضیہ ہوتی ہے، دودھ پلانے کی اس کی مدت ہوتی ہے، پھر آنے والے رمضان میں وہ حمل سے ہو جاتی ہے تو اسے قضا کا موقع نہیں ملتا. تو ایسے جو لوگ ہیں جن کے اوپر روزے بڑی مشقت پیش کرتے ہیں، جو روزے اگر رکھیں تو بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان کے لیے ایک روزے کے بالمقابل ایک مسکین کا کھانا ہے. وہ ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بالمقابل کھلا دے. اور ایک مسکین کا کھانا کیا ہے؟ تو نصف سا. علماء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ 1 کلو سے 1.25 کلو آدمی وہ اناج جو خود استعمال کرتا ہے وہ ایک روزے کے بالمقابل ایک مسکین کو دے دے. یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے احسان ہے. اللہ نے کہا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. جو نیکی میں زیادہ کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. جو اس فدیے میں زیادتی کر کے دینا چاہے، ایک روزے کے بالمقابل 2 مسکینوں کو، 3 مسکین کو، یا اس سے بھی زیادہ کھلانا چاہے، تو اللہ تبارک و تعالی بہتری کا بدلہ بہتری ہی سے دیتا ہے. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. جو جتنا خیر میں آگے بڑھے گا الہ العالمین اس انسان کو اتنی ہی نیکیوں اور اتنے ہی ثواب سے نوازے گا. اللہ نے کہا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر تم روزہ رکھ لو تو وہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر تم سمجھنے والے ہو، حقیقی معنوں میں علم رکھنے والے ہو، تو تم پھر معمولی باتوں پر روزے سے اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے، بلکہ روزہ رکھو گے اور اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو گے. روزہ ہمارے نفس میں بھی کافی فائدے ہمیں عطا کرتا ہے، روح کو بھی کافی فائدے پہنچاتا ہے، اور اجتماع میں بھی، یعنی ایک معاشرے میں بھی روزہ لوگوں کو کافی فائدہ پہنچاتا ہے. معاشرے کے اعتبار سے ایک آدمی جو اچھے گھرانے کا ہے، اچھے حال احوال والا ہے، جب وہ روزہ رہتا ہے تو غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتا ہے. اسی طرح روزہ اجتماعی طور پر ہماری ایک اور تربیت کرتا ہے. وہ تربیت ہے وحدت کی تربیت. وہ کس طرح کہ ہم اتنے لوگ روزہ رہ رہے ہیں لیکن سب کا سحر ایک وقت پہ ختم ہو رہا ہے اور سب کی افطار ایک وقت پہ ہو رہی ہے. کوئی 1-2 منٹ آگے پیچھے اپنے آپ کو نہیں کرتا. یہ وحدت کا ثبوت ہے، اجتماعیت کا ثبوت ہے جو روزہ ہمیں سکھا رہا ہے. دیکھا جائے تو رمضان ہمارے لیے پورا ایک مدرسہ ہے جس کے بے شمار دروس ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیے. اور اسی طرح روزہ جہاں ہمیں وحدت کا سبق دیتا ہے وہیں وقت کی پابندی کا بھی سبق دیتا ہے. آدمی 10 سیکنڈ آگے پیچھے کرنا نہیں چاہتا. وہ دیکھے گا کہ نہیں ابھی وقت باقی ہے، وقت پورا ہوگا تب حلق سے نیچے کوئی چیز اترے گی. تو روزہ ہمیں وقت کی پابندی بھی سکھاتا ہے. روزے میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فوائد رکھ دیے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کا ہمارا جو مقصد ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں، تقوی والے بن جائیں. رمضان کے ایام میں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں کو ترک کر دیا. رمضان کے بعد جو ایام آنے والے ہیں اس کا رب بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، وہی اس کا مالک ہے. اس رب کے لیے ہم حرام چیزیں نہیں چھوڑ سکتے. یہ ایک بڑا سوال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں متقی بنائے. باقی جو باتیں ہوگی آئندہ دروس میں آئے گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.